اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و شفیعنا و شفیع المذنبین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد۔ واجب الاحترام عزاداران سرکار سید الشہداء نجف ہند جوگی پورا کی سالانہ عظیم الشان مجالس میں خالص مومنین کے مجمع میں سورہ مومنون کی 71ویں آیت کو محور گفتگو اور سرنامہ کلام قرار دیا ہے کہ جس میں ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ حق کبھی بھی باطل کی بیعت نہیں کر سکتا، اور اگر ایسا ہو گیا تو زمین اور آسمان آپس میں ٹکرا جائیں گے۔ یہ زمین اور آسمان کی مثال اس لیے دی گئی کہ رہتی دنیا تک یہ آسمان کا شامیانہ، یہ زمین کا فرش خود اس بات کا گواہ ہے کہ حالات چاہے جتنے ہی خراب کیوں نہ ہوئے ہوں، حالات چاہے جتنا ہی پراشوب کیوں نہ ہوئے ہوں، لیکن حالات کی وجہ سے کبھی حق نے باطل کی بیعت نہیں کی ہے۔ البتہ باطل کی پوری کوشش رہی ہے کہ وہ حق سے بیعت لے لے، حق کو اپنے میں ملا لے، تاکہ حق اور باطل مخلوط ہو جائے اور لوگوں کے درمیان حق اور باطل کا فرق ختم ہو جائے۔ ہر دور میں باطل کی یہی کوشش رہی ہے کہ حق اس کی پیروی کر لے، حق اس کی بیعت کر لے۔ پورا مصر فرعون کو خدا کہہ رہا تھا، لیکن فرعون کا اس بات پہ اصرار تھا کہ موسیٰ بھی اسے خدا کہے، لیکن حضرت موسیٰ نے فرعون کے مظالم تو برداشت کیے اور مصر سے ہجرت کر لی، لیکن فرعون کی پیروی نہیں کی ہے۔ ہجرت کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے، نقل مکانی اپنے وطن کو چھوڑنا یہ کوئی آسان مسئلہ نہیں ہے۔ لہذا تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ جس وقت حضرت موسیٰ مصر سے جا رہے تھے مدین کی طرف، مدین کا علاقہ جو فرعون کی حکومت کے دائرے سے باہر تھا، یعنی حضرت موسیٰ کے لیے بنسبت مصر کے مدین محفوظ جگہ تھی، اور مصر میں حضرت موسیٰ کے لیے خطرہ تھا، لیکن اس کے باوجود حضرت موسیٰ کا ذکر قرآن میں ہجرت کا مل جائے گا کہ وَقَرَجَ مُوسَىٰ خَائِفًا، کہ جب موسیٰ جا رہے تھے تو ڈرے ہوئے تھے، پلٹ پلٹ کے موسیٰ مصر کی طرف دیکھ رہے تھے۔ عزیزان گرامی، یہی فرق ہے موسیٰ کی ہجرت میں اور حسین کی ہجرت میں۔ موسیٰ نبی ہیں، اولی العزم نبی ہیں، صاحب شریعت ہیں، بڑے عظیم ہیں، اللہ کے نزدیک بڑی عظیم شخصیت ہیں، منصوص من اللہ ہیں، لیکن اس کے باوجود جب موسیٰ مصر سے جا رہے تھے تو موسیٰ ڈرے ہوئے تھے، لیکن جب حسین مدینے سے جا رہے تھے تو مورخ نے لکھا کہ اس شان سے جا رہے تھے کہ جیسے کوئی بادشاہ کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے جا رہا ہو۔ اس شان سے حسین ابن علی جا رہے تھے۔ اور عزیزان گرامی، جب بادشاہت کا ذکر ہو تو ذہن میں تصور آتا ہے، اس لیے کہ حسین ابن علی کی منزل اس سے بھی سوا ہے،
اس لیے کہ دنیاوی حکمراں اور بادشاہ جو ہیں ان کی حکومت کا دائرہ سرحدوں میں محدود ہوتا ہے، ان کی حکومتیں زمانے کے اعتبار سے محدود ہوتی ہیں۔ اسی ہندوستان میں کتنے بڑے بڑے بادشاہ گزرے، لیکن کسی کی بادشاہت کا دور 40 برس یا اس سے بڑھ کے 45 برس، بس اس سے زیادہ آپ کو نہیں ملے گا تاریخ ہندوستان میں۔ تو ہر بادشاہ کی حکومت کا جو دائرہ ہوتا ہے وہ سرحدوں کے اعتبار سے بھی محدود ہوتا ہے، زمانے کے اعتبار سے بھی محدود ہوتا ہے۔ لیکن حسین ابن علی کائنات میں اس بادشاہ کو کہتے ہیں کہ جس کی حکومت نہ سرحدوں میں محدود ہے نہ زمانے میں محدود ہے۔ آج دنیا دیکھ لے 1400 برس گزر گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود اس کے کہ دنیا میں حسینیت کے مخالف اس وقت بہت ہیں۔ حکومتیں حسینیت کو ختم کرنے کے لیے اپنے سرمایے کو خرچ کر رہی ہیں، اور جب بات حسین ابن علی کی حکومت کی ہو تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ شریکت الحسین کی حکومت کا ذکر نہ ہو، شام میں حسین کی بہن کی حکومت کا ذکر نہ ہو۔ دنیا یہ سمجھ رہی تھی کہ حکومت بدلتے ہی زینب کی حکومت کمزور پڑ جائے گی، اور زینب کے گنبد سے جولانی نے ایک پرچم اتارا، لیکن دنیا نے دیکھ لیا کہ اس ایک پرچم اتارنے کے جواب میں پوری دنیا میں لاکھوں پرچم یا زینب کے نام سے لگا دیے گئے۔ اور میں اس حوالے سے اس درگاہ کی انتظامیہ سے بھی گزارش کروں گا کہ آج سے مجالس کا سلسلہ شروع ہے، ابھی وقت ہے، آپ بھی ہر روزے پر جناب زینب کے نام کا پرچم لگائیے اور دنیا کو پیغام دیجئے کہ زینب کی حکومت سرحدوں میں محدود نہیں ہے۔ جولانی یہ نہ سمجھے کہ زینب کے منبر اگر زینب کے گنبد سے روزے کے پرچم اتار لیا ہے تو اس سے زینب کی حکومت پہ کوئی اثر پڑ جائے گا نہیں۔ جیسے بھائی کی حکومت سرحدوں کی محتاج نہیں ہے، ویسے ہی شہزادی زینب سلام اللہ علیہا کی حکومت بھی سرحدوں کی محتاج نہیں ہے۔ دنیا آئے اور دیکھے کہ خود اس عظیم الشان اجتماع میں کس قدر چاہنے والے دور و دراز سے اس سخت موسم میں آئے ہیں اور کس انداز سے مجالس کو سن رہے ہیں۔ عزیزان گرامی، لہذا میں نے عرض کیا کہ کسی بھی دور میں ظالم کی بیعت نہیں کی ہے حق نے، ظالم کی پوری کوشش تھی۔ پورا بابل کا علاقہ، میں دھیرے دھیرے اپنی منزل کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں، پورا بابل کا علاقہ عراق میں جو دنیا کی قدیم تہذیب میں سے ہے، وہ نمرود کو اپنا خدا کہہ رہا تھا، لیکن جس وقت پہلی مرتبہ جناب ابراہیم 17 برس کی عمر میں نمرود کے دربار میں گئے تو آپ قہقہا لگایا، آپ نے ہنسے، نمرود کا مذاق اڑایا۔ اب تک جو دربار میں آتا تھا وہ تعظیم کرتا تھا، نمرود کو اس بات کی عادت تھی کہ لوگ اسے اپنا خالق کہیں۔ ایک مرتبہ تعجب سے درباریوں نے پوچھا کہ ابراہیم تم ہنس کیوں رہے ہو؟ کہ یہ تخت پہ کون بیٹھے ہوئے ہیں؟ کہ کیا تم انہیں نہیں جانتے؟ کہ نہیں، ہم انہیں نہیں جانتے، کہ یہی تو ہمارے خدا ہیں، یہی تو ہمارے خدا ہیں۔ انتہائی بدصورت تھا نمرود، اس کے پیچھے جو غلام کھڑے ہوئے تھے، جو کنیزیں تھیں، ایک مرتبہ جناب ابراہیم نے پوچھا کہ یہ جو حسین لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، خوبصورت لوگ، یہ کون ہیں؟ کہ یہ نمرود کے غلام ہیں، یہ ہمارے خالق کی مخلوق ہیں۔ ایک مرتبہ جناب ابراہیم کہتے کہ بھلا یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے کہ مخلوق اپنے خالق سے بہتر ہو، مخلوق اپنے خالق سے بہتر ہو۔ ایک قانون سمجھایا حضرت ابراہیم نے کہ مخلوق چاہے کتنے ہی بہتر کیوں نہ ہو مگر اپنے خالق سے افضل نہیں ہو سکتی۔ لہذا جناب ابراہیم نے کہا کہ چونکہ خالق مخلوق سے ہو نہیں سکتا، یہ خالق اس لیے کہ مخلوق اس سے بہتر ہے۔ قانون بن گیا، ہمارا خدا جسم و جسمانیات سے خالی ہے، اسی لیے ایک چہرے کو وجہ اللہ کہا، اس لیے کہ آج تک دنیا کے پاس جب علی کا جواب نہیں ہے تو علی کے رب کا جواب کہاں سے لائے گی؟ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پہ۔
حضرت عیسیٰ کا دور آیا، وہاں بھی یہودیوں نے پوری کوشش کی کہ عیسیٰ ان کے دین پہ آ جائیں۔ البتہ دین موسیٰ کو بدلا جا چکا تھا، کتاب موسیٰ کو بدلا جا چکا تھا، شریعت موسیٰ میں تحریف ہو چکی تھی، لیکن کوشش یہ تھی کہ عیسیٰ ان کی پیروی کر لیں، عیسیٰ ان کی پیروی کر لیں، بیعت کر لیں۔ اور جب ظالم اپنی ساری تدبیروں میں اور سازشوں میں ناکام ہو جاتا ہے تو اب آخری منزل ہوتی ہے قتل کی، کہ حق کو قتل کر دیا جائے، ظلم و تشدد کیا جائے۔ لہذا حضرت عیسیٰ کے گھر کا محاصرہ کیا گیا اور یہ طے کیا گیا کہ مشترکہ طور پر عیسیٰ کو قتل کیا جائے تاکہ کسی فرد واحد پر جرم نہ آ سکے، جرم عائد نہ ہو سکے۔ لہذا مشترکہ طور پر بنی اسرائیل نے عیسیٰ کے گھر کا محاصرہ کیا۔ نہ معلوم آپ شب ہجرت تک پہنچے یا نہیں پہنچے۔ جو سازش یہودیوں نے عیسیٰ کے لیے کی تھی وہی سازش شب ہجرت کفار قریش نے ہمارے رسول کے لیے کی۔ لہذا یہ معلوم ہو گیا کہ کفار قریش کا سلسلہ بھی جا کے یہودیوں سے ملتا ہے۔ بھئی وہاں بھی تو یہی تھا کہ سارے قبیلے کے لوگ جمع ہو جائیں اور مشترکہ طور پہ محمد کو قتل کریں تاکہ کسی ایک سے بنی ہاشم قصاص نہ لے سکے، بدلہ نہ لے سکے۔ لیکن یہاں پہ میں ہاتھ جوڑ کے عرض کروں گا کہ جو شخص عیسیٰ کو بیت الشرف سے لینے گیا تھا، چند لمحوں کے لیے اس کی صورت کو عیسیٰ سے مشابہ کر دیا گیا۔ چند لمحوں کے لیے الفاظ میں نے بڑی احتیاط کی ہے، اس لیے کہ باقاعدہ غیر معصوم معصوم جیسا نہیں ہو سکتا۔ چند لمحوں کے لیے مصلحت تھی اللہ کی کہ جو عیسیٰ کو لینے کے لیے گیا تھا کہ سولی پہ چڑھائیں گے گھر سے نکال کے، اسے عیسیٰ کی شکل میں تبدیل کیا گیا اور اس شخص کو سولی پہ چڑھا دیا گیا۔ عیسیٰ کو اللہ نے چوتھے آسمان پہ بلا لیا۔ میں کہوں گا پروردگار تو نے عیسیٰ کو چوتھے آسمان پر بلایا، لیکن کیا وجہ ہے کہ شب ہجرت اپنے حبیب کو آسمانوں پہ نہیں بلایا؟ جواب آئے گا کہ عیسیٰ کو اس لیے بلا لیا کہ عیسیٰ کا وسیع مشکل کشا نہیں تھا، عیسیٰ کا جانشین حلال مشکلات نہیں تھا۔ بھئی اس اعتبار سے سنیے کہ سامنے جناب امیر کا روضہ ہے، میری داہنی جانب سرکار باب الحوائج کا روضہ ہے، منبر کی بائیں جانب سرکار سید الشہداء کا روضہ ہے۔ لہذا میں اسی اعتبار سے دھیرے دھیرے اپنی منزل کی طرف بڑھ رہا ہوں۔ عیسیٰ کے پاس عیسیٰ کا وسیع مشکل کشا نہیں تھا، حاجت روا نہیں تھا، اور محمد کا وسیع ہے مشکل کشا۔ یہی وجہ ہے کہ پیغمبر نے ارشاد فرمایا کہ یا علی آج رات آپ میرے بستر پہ سو جائیے، آج کی رات آپ میرے بستر پہ سو جائیے۔ اور جناب امیر اطمینان سے بستر رسول پہ سو گئے، اس لیے کہ یہ پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ جب علی بستر رسول پہ سوئے ہوں۔ یہ عادت تو ابو طالب نے اپنے بیٹوں کو بہت پہلے سے ڈال دی تھی۔ مسلسل شیب ابی طالب میں پیغمبر کے بستر پر کبھی عقیل سوئے، کبھی جعفر سوئے، کبھی جناب امیر کو سلایا۔ مقصد کیا تھا کہ اللہ کا رسول بچ جائے، اگر قاتل آئیں تو میرے بچے قتل ہو جائیں۔ لہذا عزیزان گرامی شب ہجرت، اور میں نے عرض کیا کہ میں جس اعتبار سے میرے سامنے جناب امیر کی بارگاہ ہے تو اسی سے متصل جناب زہرا کی بھی بارگاہ ہے۔ لہذا ایک جملہ سن لیجئے کہ شب ہجرت کا جب بھی ذکر ہوتا ہے تو امیر المومنین کے اطمینان کا ذکر ہوتا ہے، لیکن آپ نے کبھی اس حوالے سے بھی سوچا کہ جس رسول کے گھر میں بستر رسول پر اطمینان سے علی سو رہے تھے تو وہیں اندرون خانہ رسول کی 7 برس کی بیٹی زہرا بھی تو تھی؟
اور کسی تاریخ میں آپ کو یہ نہیں ملے گا کہ جب رسول مکے سے جا رہے تھے تو سیدہ نے دامن پکڑ کے کہا ہو کہ بابا اس خراب حالات میں، اس پراشوب زمانے میں آپ ہمیں چھوڑ کے کہاں جا رہے ہیں، بلکہ روایات میں ہے کہ سیدہ اطمینان کے ساتھ مصلی عبادت پہ بیٹھی ہوئی اپنے بابا کی سلامتی کی دعا کر رہی تھی۔ معلوم ہوا کہ سیدہ رسول نے کہا کہ اگر علی نہ ہوتے تو زہرا کا کوئی کفو نہ ہوتا، تو جو شب ہجرت اطمینان علی کا اپنے رب پہ تھا وہی اطمینان زہرا کا بھی اپنے رب پہ تھا۔ ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پہ۔ لہذا عزیزان گرامی، کفار قریش نے پوری کوشش کر لی کہ رسول کو ختم کر دیں، قتل کر دیں، لیکن بارہا سازشیں کرنے کے باوجود ابو سفیان کف آستین ملتا ہوا نظر آیا اور یہ کہتا ہوا نظر آیا کہ جب تک مکے میں ابو طالب ہیں کوئی محمد کو قتل نہیں کر سکتا۔ اور وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ ابو طالب کے بعد وہ پیغمبر کو ختم کر دیں گے، لیکن شب ہجرت یہ بھی معلوم ہو گیا کہ ابو طالب نصرت دین کے لیے، پیغمبر کی حفاظت کے لیے پوری نسل کا انتظام کر کے گئے ہیں۔ لہذا جناب امیر نے اسی صورت سے، اور عزیزوں یہ تو جب ہم فضائل پڑھتے ہیں تو بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ صاحب یہ علی علی کرتے رہتے ہیں، سوائے علی کے انہیں کوئی یاد نہیں آتا۔ میں کیا عرض کروں، بنی نذیر مدینے میں یہودیوں کا ایک گروہ تھا کہ جن سے یہ معاہدہ تھا کہ وہ بغیر کسی مزاحمت کے، بغیر اسلام کی خلاف سازشیں کیے ہوئے مدینے میں رہیں گے، لیکن ایک موقع پر انہوں نے پیغمبر کو بلایا اور جس دیوار کے نیچے پیغمبر کا بیٹھنا طے پایا تھا، ایک شخص کو معین کیا کہ جب محمد بیٹھ جائیں تو ایک وزنی پتھر ان کے اوپر گرا دینا۔ ادھر اللہ نے جبرائیل کو وحی کے ذریعے سے جبرائیل کو بھیجا، وحی کے ذریعے پیغمبر کو یہ اطلاع دی کہ اے رسول آپ اپنے گھر لوٹ جائیں۔ پیغمبر واپس آئے اور چونکہ بنی نذیر نے معاہدے کی خلاف ورزی کی تھی، ایک نتیجے تک آپ کو لے کے جانا چاہتا ہوں، بنی نذیر نے اپنے عہد و پیمان کی خلاف ورزی کی تھی، لہذا پیغمبر نے ایک مختصر سا لشکر تشکیل دیا اور اس کا علم جناب امیر کے ہاتھ میں دیا۔ علم کی تاریخ جب بھی پڑھیے گا یا علی کے ہاتھ میں نظر آئے گا یا علی کے بیٹوں کے ہاتھ میں نظر آئے گا۔ صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پہ۔ بنی نذیر کیا محاصرہ کیا ان کے قصر کا مختصر سے افراد کے ساتھ۔ یہودیوں کی جو شر ہے ان کا قرآن مجید میں جا بجا اس کا ذکر ہے، جو یہودیوں کا شر ہے، جو ان کی سازشیں تھیں دین کے خلاف بنی اسرائیل کی، یہودیوں کی، لہذا وہاں پیغمبر نے محاصرہ کیا۔ پیغمبر کا خیمہ لگا ہوا تھا۔ اب ظاہر ہے کہ پیغمبر کا خیمہ جو لگا ہوگا تو وہ قلب لشکر میں لگا ہوگا۔ بنی نذیر کا جو عرب کا اس وقت کا سب سے بڑے تیر اندازوں میں سے تھا، اس کا نام تھا غلول۔ اس نے پیغمبر کے خیمے کا نشانہ لیا، پیغمبر کے خیمے کو اپنا ہدف بنا کے تیر چلایا، تیر جا کے پیغمبر کے خیمے پہ لگا۔ میں نے عرض کیا تھا کہ ہم سے کہا جاتا ہے کہ صرف علی علی کرتے ہیں، علی کو پکارتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ جب قلب لشکر میں تیر پیغمبر کے خیمے تک آ گیا تو اس وقت پیغمبر کے داہنے بائیں بیٹھنے والوں کی کیا کیفیت ہوئی ہوگی۔ لہذا تاریخ نے لکھا کہ جیسے ہی تیر پیغمبر کے خیمے پہ لگا، ادھر ادھر بیٹھنے والوں نے سب سے پہلے پوچھا، یا رسول اللہ علی نظر نہیں آ رہے ہیں؟ ہم پہ الزام لگانے والوں، تمہارے بڑوں کو بھی مشکل وقت میں علی یاد آئے تھے۔ صلوات بھیج دے محمد
محمد و آل محمد پہ۔ یہ اور بات ہے کہ مشکل کے وقت پکارنے والے اور ہیں، اور جو کم ظرف ہوتے ہیں وہ احسان کو بڑی جلدی بھول بھی جاتے ہیں، اور جو اعلیٰ ظرف ہوتے ہیں وہ جب تک زندہ رہتے ہیں شکریہ ادا کرتے رہتے ہیں۔ لہذا اس سخت موسم میں ہمارا اس بارگاہ میں آنا، یہ ہم شکریہ ادا کرنے کے لیے آئے ہیں۔ لہذا عزیزان گرامی، بنی نذیر کو قتل کیا، امیر ایک مرتبہ کہا یا رسول اللہ علی نظر نہیں آ رہے ہیں، پیغمبر مسکرائے، کہا کہیں کام سے گئے ہوں گے، ابھی آتے ہوں گے۔ چند لمحے نہ ہوئے تھے کہ علی غلول کا سر لیے ہوئے آئے اور لا کے پیغمبر کے قدموں میں رکھ دیا کہ یہ وہی ہے کہ جس نے آپ کو تیر مار کے قتل کرنے کی کوشش کی تھی۔ عزیزان گرامی، یہ ابو طالب کی نسل ہے۔ میں نے کہا کہ ابو طالب نے محمد کی حفاظت کے لیے پوری نسل کا انتظام کر دیا۔ مدینے میں محمد کو غلول کے تیر سے، ذوالفقار سے شکست علی نے دی، اور کربلا کے محمد حسین کو ہرملہ کے تیر سے بچا کے علی اصغر نے تبسم سے شکست دیا ہے۔ ایک صلوات بھیجے محمد و آل محمد پہ۔ ہر دور میں وقت کے محمد کو کوئی بچائے گا تو وہ علی بچائیں گے، دین کو کوئی بچائے گا تو وہ علی بچائیں گے، قرآن کو کوئی بچائے گا تو وہ علی بچائیں گے۔ لہذا بنی نذیر جنہیں شکست ہوئی، ان کے 20 سردار فوراً، اگر حالات حاضرہ آپ کے ذہن میں ہوں اور ٹرمپ کا دورہ خود ساختہ مسلم ممالک میں آپ کے ذہن میں ہو اور آپ سننے کے لیے آمادہ ہوں، تو میں آپ کو تاریخ سنا دوں۔ عزیزان گرامی، کفار قریش کے یہودیوں کے 20 سردار جب شکست ہو گئی تو مکے گئے اور جا کے ابو سفیان کے ساتھ میٹنگ ہوئی کہ اب تنہا محمد کا مقابلہ نہیں کیا جا سکتا، لہذا ہم سب کو محمد کے خلاف جمع ہو جانا چاہیے۔ لہذا اب اگر ٹرمپ قطر اور سعودی عرب جائے تو وہ خود اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ لشکر اسلام کے مقابلے پہ اسے شکست مل گئی ہے۔ پوری تاریخ عزیزان گرامی، جس اعتبار سے بھی آپ سنیں، لیکن میں اپنی منزل تک پہنچنا چاہتا ہوں۔ لشکر اسلام کے سامنے شکست کھا گئے ہیں، یہی وجہ ہے کہ پھر سفیانیوں سے جا کے مل رہے ہیں، پھر معاملات طے ہو رہے ہیں۔ یہاں سے 20 سردار گئے، یہودیوں سے میٹنگ ہوئی، سب نے خانہ کعبہ سے اپنے سینے کو مس کر کے قسم کھائی کہ ہم اس وقت تک خاموش نہیں بیٹھیں گے کہ جب تک کہ محمد کو قتل نہ کر دیں۔ اور وہیں سے بنی غطفان کو بنی نذیر نے ملایا، بنی وائل کو ملایا، اور وہ خندق میں 10,000 کا لشکر لے کے آ گئے کہ جس میں یہود و نصارہ بھی تھے، کفار قریش بھی تھے، اور سب نے سینے اپنے کعبے سے مس کر کے قسم کھائی کہ ہم محمد کو قتل کریں گے۔ میرا دل کہتا ہے کہ اس موقع پر بھی دیوار کعبہ ویسے ہی مسکرائی ہوگی کہ جیسے 13ویں رجب کو مسکرائی ہوگی، اور مسکرا کے کہا ہوگا کہ جاؤ جاؤ مدینے جاؤ، میرا مولود کعبہ تمہارا انتظار میں آئے۔ عزیزان گرامی، 10,000 کا لشکر لے کے آ گئے۔ میں نے عرض کیا کہ وقت کے محمد پہ جب بھی وقت پڑا، علی کھڑے ہوئے۔ آج اسلامی مملکتیں خود ساختہ کسی کے نام پر 40 ایپیسوڈ کا سیریل بنا رہی ہیں،
اور اس سال حاکم شام کے نام پہ بھی سیریل بن گیا، لیکن جن کے نام پہ اس سے پہلے بنا تھا خود ان کے سیریل سے کیا فائدہ ہوا؟ اس لیے کہ وہ 40 ایپیسوڈ آپ دیکھ لیجئے، اس لیے کہ کوئی کارنامہ کیا ہو تو دکھایا جائے۔ بدر دکھائی تو علی لڑتے ہوئے نظر آئے، احد کا معرکہ آیا تو علی رسول کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آئے، خندق کا میدان آیا تو جن کے نام پہ 40 ایپیسوڈ بنائے تھے، جانا تو بہت دور کی بات ہے، وہ لشکر اسلام کو ڈرا رہے تھے کہ جو مقابلے پہ عمرو ابن ود آیا ہے، میں نے ایک سفر اس کے ساتھ کیا تھا، یہ اتنا بہادر ہے کہ رازنوں نے حملہ کیا تو اس کی ڈھال ٹوٹ گئی تو اس نے اونٹنی کے بچے کو اپنی ڈھال بنا دی، یعنی خود تو جا نہیں رہے تھے اور دوسروں کا حوصلہ بھی پست کر رہے تھے۔ جب دو ملکوں کے سامنے جنگ ہوتی ہے اور جب دو ملک جنگوں میں الجھتے ہیں تو اس زمانے میں جاسوس بھی پکڑے جاتے ہیں، اور جاسوسوں کا بڑا اہم کردار ہوتا ہے۔ لہذا جب تاریخ پڑھی تو سمجھ میں آیا کہ یہ کیوں ڈرا رہے تھے۔ داہنے بائیں بیٹھنے والے چہروں پہ پڑھی تو اسلامی نقاب تھی، لیکن کارندے کفار قریش کے تھے، اسی لیے تو حوصلے پست کر رہے تھے۔ اور ادھر بار بار رسول سے علی کہہ رہے تھے یا رسول اللہ مجھے اجازت دے دیجئے، پیغمبر ارشاد فرماتے تھے یا علی ابھی آپ بیٹھ جائیے، اس لیے کہ پہلی ہی منزل پر نہ خندق میں بھیجا نہ خیبر میں بھیجا، اس لیے کہ بھیج دیتے تو بہت سے زرقرید مورخ حکومت شام کے زمانے کے یہ لکھ دیتے کہ چونکہ علی نے موقع ہی نہیں دیا، ورنہ حفاظت تو وہ بھی کرتے، تلوار تو وہ بھی چلاتے۔ لہذا پیغمبر کے خلاف بنی نذیر نے یہودیوں کو جمع کیا، کفار قریش کو جمع کیا۔ عزیزان گرامی، اس بین الاقوامی مجالس سے، اس بین الاقوامی مجلس سے اور اس منبر سے اور اس عظیم الشان اجتماع سے، ان چینلز کے ذریعے سے، مختلف مذہبی چینلز یہاں موجود ہیں، گراف ایجنسی بھی ہے، گوہر ایجنسی بھی ہے، P5 بھی ہے، پنجتن چینل بھی ہیں اور بہت سے چینلز ہیں، ان کے ذریعے سے میں پوری امت مسلمہ کے لیے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب مسئلہ شیعہ سنی کا نہیں ہے، بات اس سے بہت اوپر جا چکی ہے، اب حق اور باطل واضح ہو گیا ہے، کسی کے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اس لیے کہ اب تک مسلمان جنہیں قادم حرمین کہہ رہے تھے وہ مسلمانوں کے قاتلوں کا استقبال کر رہے ہیں، لاکھوں مظلوموں کو قتل کرنے والوں کا استقبال کر رہے ہیں۔ لہذا مسلمانوں فیصلے کا وقت آ گیا ہے، منافقت کی نقاب اتار دو، فیصلہ کر لو، خندق کا میدان پھر سے تیار ہے، یہود و نصارہ اور کفار قریش جمع ہو چکے ہیں اور محمد کا بیٹا بھی پردہ غیب میں حکم خدا کا انتظار کر رہا ہے۔ لہذا فیصلہ کر لو کہ تمہیں ابو سفیان کے لشکر میں رہنا ہے یا محمد کے لشکر میں رہنا ہے۔ ایک اس سے بہتر صلوات بھیجے محمد۔ لہذا فیصلہ کر لو، اس لیے کہ یہ فیصلے کا وقت ہے، اس لیے کہ جب وہ آ جائیں گے پردہ غیب سے تو پھر اس کے بعد کسی کو مہلت نہیں ملے گی، اور اب تو ہر طرف سے آواز آ رہی ہے کہ وہ آئیں گے اور وہی ہمیں بچا بھی جا سکتے ہیں۔ نظریے الگ ہیں، کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی آئیں گے، ولادت ہوگی، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ ولادت 255 ہجری میں ہو چکی ہے، ایک طولانی ہجرت، ایک طولانی غیبت ہے اللہ کی طرف سے، اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہے کہ جب اللہ کا کوئی ہادی غیبت میں رہا ہو۔ ابراہیم کو 17 برس تک غار میں رکھا گیا، یہ اور بات ہے کہ عام بچوں کی نشو نما جتنی 1 مہینے میں ہوتی تھی، ابراہیم کی 1 دن میں ہوتی تھی۔ لہذا جب ابراہیم چند مہینوں کے بعد غار سے باہر آئے تو جوان رانا نظر آ رہے تھے،
قانون یہ بھی سمجھایا گیا کہ جب بھی کوئی اللہ کا ہادی غیبت سے آئے گا تو جوان ہوگا. لہذا جس وقت وہ آئیں گے اور حتیم سے اپنی پشت کو ملائے ہوئے ہوں گے، خانہ کعبہ سے اپنی پشت کو ملائے ہوئے ہوں گے، اور اس کے بعد لوگوں سے بیعت لیں گے، حتیم مقام اسماعیل کے قریب پشت سے زہرا کے بیٹے کی پشت کعبے کی دیوار سے مس ہوگی. اولاد زہرا کا مرتبہ سمجھے، پوری دنیا کے قبلے کا نام کعبہ ہے اور کعبے کے قبلے کا نام مہدی ہے. صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پہ. جبرائیل آئیں گے اور آنے کے بعد حتیم سے کہیں گے فرزند رسول آپ ہم سے کس بات کے بیعت لے رہے ہیں؟ ارشاد فرمائیں گے کتاب خدا اور سنت رسول، سیرت رسول. فرزند رسول تو سب سے پہلے میں آپ کی بیعت کروں گا. تاریخ ذہن میں ہو تو جملہ حوالے کر دوں، کہاں ہیں وہ لوگ کہ شورا میں جو علی سے سیرت شیخین کی باتیں کر رہے تھے؟ نہیں، آپ نہیں پہنچ رہے ہیں. تاریخ آپ تک کے تاریخ کے حوالے سے پیش کر رہا ہوں. عزیزوں ایک جملہ اور عرض کر دوں، جبرائیل سب سے پہلے بیعت کریں گے. جب بھی کوئی اللہ کا ہادی بیعت مانگے گا تو سب سے پہلے جبرائیل بیعت کریں گے، اور جب بھی کوئی امت کا بنایا ہوا منبر پہ جائے گا تو سب سے پہلے ابلیس بیعت کرے گا. میں بیعت کے موضوع سے نہیں ہٹ رہا ہوں بھائی، یہی تو ہوا تھا نا بعد رسول. جناب امیر بیت الشرف میں تھے، سلمان آئے، مولا مسجد میں فنا کے ہاتھ پہ بیعت ہو گئی. کہ سلمان سب سے پہلے بیعت کس نے کی؟ کہ یا علی ایک شخص تھا، ہاتھ میں عصا تھا، داڑھی دراز تھی، پیشانی پہ سجدے کا نشان تھا. جناب امیر نے ارشاد فرمایا سلمان لگتا ہے تم نے پہچانا نہیں، وہی تو ابلیس تھا، وہی تو ابلیس تھا. لہذا جب بھی اللہ کا ہادی بیعت لے گا تو سب سے پہلے جبرائیل سردار ملائکہ بیعت کریں گے، اور جب بھی دنیا کا بنایا ہوا کوئی لایا جائے گا تو ابلیس اس کی بیعت کرے گا. لہذا پیغمبر کے ساتھ کوشش ہوئی کہ قتل کر دیں، لیکن مکے میں ابو طالب اور مدینے میں علی کے ہوتے ہوئے کوئی پیغمبر تک پہنچ نہیں سکا. یہی وجہ ہے کہ ساری دشمنی کا مرکز علی اور اولاد علی بنے، ورنہ کسی سے کوئی ذاتی مسئلہ نہیں تھا، نہ کسی کے حق کو غصب کیا تھا، نہ کسی کو ناحق قتل کیا تھا. اور اس کا اقرار تو حسین ابن علی نے کربلا میں جاتے جاتے لے لیا تھا. کیا میں نے حلال محمد کو حرام کر دیا؟ کیا حرام محمد کو حلال کر دیا؟ ہر ایک کہہ رہا تھا نہیں حسین ایسا نہیں ہے. یہ کردار بھی صرف آل محمد کا ہے کہ بدترین دشمن بھی ان کے کردار کے سلسلے میں کچھ نہ کہہ سکے. نہ کوفے میں ابن ملجم کہہ سکا، نہ کربلا میں یزید کا لشکر کچھ کہہ سکا. لہذا ایسا پاک و پاکیزہ کردار صرف آل محمد کا ہے. تو عزیزان گرامی دشمنی کا مرکز بنے. بس میں نے اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں، وقت کے اندر گفتگو کو تمام کرنا ہے. عزیزان گرامی اتنی دشمنی آل محمد سے کہ جو دین کا اساس تھا، جو دین کی بنیاد تھی یعنی حدیث رسول، اس کے اوپر پابندی لگا دی گئی تاکہ آل محمد کے فضائل لوگوں تک پہنچنے نہ پائیں. آج جب ہم سازگار ماحول میں منبر پہ آتے ہیں تو اب حق نمک یہی ہے کہ منبر سے صرف ہم آل محمد کے فضائل پڑھیں، اور یہی سب سے اہم پیغام بھی ہے. اس لیے کہ منبر صرف اور صرف فضائل آل محمد پڑھنے کے لیے ہے، منبر حق بیانی کے لیے ہے، جرت ہونا چاہیے حق بیانی کے لیے. لہذا عزیزان گرامی حدیث کے اوپر پابندی لگائی گئی. اتنا زیادہ ماحول خراب کر دیا گیا
کہ لوگ یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ خلافت تو بنی امیہ ہی کا حق تھا، بنی ہاشم تو زبردستی اس کو وصول کرنے کے لیے لوگوں سے مطالبہ کر رہے ہیں۔ اس حد تک شام میں پروپیگنڈا کر دیا گیا تھا، اس حد تک لوگوں کو خریدا گیا تھا، محراب و منبر والوں کو 70,000 ممبروں سے علی کو برا کہا جا رہا تھا۔ جمعہ جو اس وقت میڈیا تھا اس پہ آل محمد کے خلاف باتیں کی جا رہی تھیں، لہذا لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ تو بنی امیہ کا حق تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حاکم شام کے دنیا سے جانے سے 1 سال پہلے، بس سنیے گا اور مجلس تمام ہو رہی ہے اس لیے کہ وہ زمانہ بھی آ رہا ہے، منی کے میدان میں امام حسین نے خطبہ دیا ہے، تاریخ میں وہ خطبہ موجود ہے، علماء نے اس خطبہ کو حوالوں کے ساتھ اپنی کتابوں میں لکھا ہے، بس جلدی جلدی مختصر وہ سن لیجئے۔ وہ خطبہ امام حسین کا 59 ہجری کا غالباً یہ واقعہ ہے، 59 ہجری کے حج میں یا 58 ہجری ذی الحج میں امام حسین کا منی میں خطبہ، کہ جس میں امام حسین نے عبداللہ ابن جعفر اور جناب عبداللہ ابن عباس سے کہا کہ تم منی کے میدان میں جاؤ اور ہمارے چاہنے والوں کو جمع کر کے لاؤ، اپنی اہمیت اور اپنی عظمت کو پہچانیے کہ اہل بیت کے نزدیک آپ کی اہمیت کیا ہے۔ روایت کے جملے ہیں کہ جب یہ دونوں حضرات واپس آئے تو بعض جگہ روایات ہے کہ 700 لوگ امام حسین کے گرد جمع تھے، اور بعض جگہ روایات جو زیادہ سے زیادہ روایت ملے گی وہ 1000 افراد کی ملے گی۔ اب مجھے انصاف سے بتائیے کہ کیا 58 ہجری ذی الحج میں مکے میں صرف 1000 حاجی آئے تھے؟ بھائی واقعہ غدیر 10 ہجری میں ہوا ہے، 1.25 لاکھ کا مجمع تھا۔ 10 ہجری سے لے کے 58 ہجری تک مملکت اسلامی کتنی وسیع ہو چکی ہے، دائرہ کتنا بڑھ چکا ہے۔ 70,000 صحابی تو مدینے اور اطراف کے صرف دور رسول میں تھے، تو 58 ہجری تک صحابی اور تابعین جو تھے اور اس کے بعد تبع تابعین، کتنی تعداد مسلمانوں کی بڑھ گئی ہوگی، لیکن ان لاکھوں میں صرف 1000 ایسے تھے کہ جن میں ایسا سینہ جن کے پاس تھا کہ وہ حسین سے ان کے اجداد کے فضائل سن سکیں۔ لہذا جب بھی منبر سے آپ فضائل سنیے تو شکر ادا کیجئے، اور واجب نمازوں کے ساتھ 2 رکعت نماز شکرانے کی پڑھ لیا کیجئے کہ اللہ نے آپ کو ان 1% پہ رکھا ہے کہ جو اولاد علی اور اولاد علی کے فضائل سن کے خوش ہوتے ہیں۔ خوش ہوتے ہیں آپ، اور اپنی ماں کے حق میں خصوصیت کے ساتھ دعا کیا کیجئے، جب دل میں ان کی ولایت محسوس کیجئے۔ جن کی مائیں زندہ ہیں ان کا شکریہ ادا کیجئے، ان کی خدمت کیجئے، ان کا شکر ادا کیجئے کہ انہوں نے آپ کو اس اعتبار سے پالا ہے کہ آپ اہل بیت کے فضائل سن کے خوش ہوتے ہیں، ورنہ دنیا میں اکثریت تو وہ ہے کہ جن کے منہ آج بھی اہل بیت کے فضائل سن کے بگڑ جاتے ہیں، اور جن کی مائیں دنیا سے رخصت ہو چکی ہے وہ بھی شکریہ ادا کریں، ان کی مغفرت کی دعا کریں، زیادہ سے زیادہ ان کے لیے ایصال ثواب کریں کہ انہوں نے اس اعتبار سے پالا ہے اور اتنی پاک و پاکیزہ غذا کھلائی ہے کہ علی کے فضائل سن کے چہرے خوش ہو جاتے ہیں۔ عزیزان گرامی، امام حسین نے جب وہ حضرات جمع ہو گئے وہ لوگ، تو ایک مرتبہ ایک بلند مقام پہ گئے اور ارشاد فرمایا کہ مجھے اس بات کا خوف ہے کہ حق پرانا ہو کر کہیں مٹ نہ جائے، لیکن فوراً ہی رحمت خدا کا بھی ذکر کر دیا، یہ اور بات ہے کہ اللہ اپنے نور کو واضح کر کے رہے گا، اور پھر وہ آیت پڑھ دی وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ، چاہے مشرکین کو برائی کیوں نہ لگے، کافروں کو برائی کیوں نہ لگے۔ لہذا اس کے بعد امام حسین نے خطبہ دینا شروع کیا، اور اس خطبے میں سے پہلے ایک جملہ کہا، وہ جملہ بہت اہم ہے، اس جملے سے آپ اندازہ لگا لیجئے گا کہ حالات اہل بیت کے لیے کتنے خراب کر دیے گئے تھے۔ اور حسین ابن علی نے مدینے سے ہجرت کیوں کی کہ امام حسین کو یہ کہنا پڑا کہ اگر میں حق کہوں تو تم قبول کر لینا،
اور اگر میں حق نعوذ باللہ نہ کہوں، یہ آقا حسین کو کہنا پڑا، میرے پاس وہ لفظ نہیں ہے کہ میں دہرا سکوں، لیکن حالات ایسے تھے کہ امام حسین نے کہا کہ اگر تم مجھے جھوٹ بولتے ہوئے دیکھو، اللہ اکبر، امت نے حسین کے لیے کیسے حالات کر دیے کہ وہ حسین کہ جس نے زبان رسالت چوسی ہو، جو آیا تطہیر کا مصداق ہو، اسے یہ کہنا پڑ رہا ہے کہ اگر میں سچ کہوں، اگر میں جھوٹ کہوں تو تم مجھے روک دینا۔ اور اس کے بعد امام حسین نے کہا کہ یہ بتاؤ کہ کیا شب ہجرت کوئی اور تھا کہ جسے میرے بابا کے علاوہ کہ جسے رسول نے اپنے بستر پہ سلایا تو ہر ایک یہ کہتا ہوا نظر آیا، نہیں حسین وہ تو آپ کے بابا ہی تھے۔ یہ بتاؤ کہ مدینے میں مسجد میں جب سب کے دروازے بند کر دیے گئے تو میرے بابا کا دروازہ کھلا رکھا گیا یا نہیں؟ ہر ایک یہ کہتا ہوا نظر آیا، قالو بلا یا حسین، بے شک حسین وہ آپ کے بابا کا دروازہ تھا کہ جسے مسجد میں کھلا رکھا گیا۔ امام حسین نے اس کے بعد جو کہا، بس وقت تمام ہو گیا، میں نے بات کو سمیٹ دیا۔ امام حسین نے کہا اب جب تم اپنی بستیوں میں واپس جانا تو جسے تم یہ سمجھنا کہ اس کا سینہ امانت دار ہے اور ہمارے فضائل سننے کے لیے تیار ہے، جا کے میرے اس خطبے کو اسے سنا دینا۔ عزیزان گرامی، دو خطبے ہیں، مینا میں حسین کا خطبہ اور پھر 60 ہجری میں بام کعبہ پہ یہی 8 ذی الحجہ کو عباس کا خطبہ کہ جس میں عباس یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے تھے کہ اے بد کرداروں، تم نے کیا سوچا ہے کہ تم نیکوکاروں کے امام کو کعبے تک آنے سے روک دو گے، جبکہ حسین سے زیادہ کعبے سے اور کس کو قربت ہے؟ اور اس کے بعد جو سرکار باب الحوائج نے جملہ کہا کہ اگر اللہ کی واضح حکمتیں آقا حسین کے سامنے نہ ہوتی تو تم یہ دیکھتے کہ میرے آقا کو اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ چل کے کعبے تک جائیں، بلکہ کعبہ خود اڑ کے میرے آقا کے تک پہنچ جاتا۔ اور اس کے بعد سرکار باب الحوائج کا جملہ میں بڑے مختصر کر کے میں نے پڑھ دیا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ تم میرے آقا کو قتل کر دو گے۔ ہاں یہی کفار قریش نے بھی سوچا تھا، لیکن میرے بابا علی کے ہوتے ہوئے جیسے کوئی رسول تک نہیں پہنچ سکا، ویسے ہی جب تک میں زندہ ہوں کوئی آقا حسین تک پہنچ نہیں سکتا ہے۔ عزیزوں، بام کعبہ سے بس دو ہی خطیب بولے، یا خطیب منبر سلونی بولے، یا خطیب منبر سلونی کا بیٹا بولا، یا علی بولے، یا عباس بولے۔ سورہ برات کے وقت بام کعبہ پہ علی نے جا کے قرآن سنایا، 8ویں ذی الحجہ کو بام کعبہ پہ جا کے عباس نے حسین کا فضائل سنائے۔ یعنی کلام میں بھی کوئی فرق نہیں آیا، ایک قرآن سامد سنا رہا تھا، دوسرا قرآن ناطق کے فضائل سنا۔ اللہم صلی اللہ۔ وہ عباس ابن علی تھے کہ جو حسین کو اپنی حفاظت میں لیے ہوئے تھے، اور کس کی مجال تھی کہ عباس کے ہوتے ہوئے حسین تک پہنچ جائے۔ عزیزوں، یہی تو وجہ ہے کہ جب عباس جا رہے تھے تو خیموں میں ایک بے کسی تھی، ایک ویرانی تھی۔ آقا حسین نے یہی تو کہا تھا، عباس اب وہ آنکھیں سوئیں گی کہ جو تمہارے خوف میں جاگا کرتی تھی، اور وہ آنکھیں جاگیں گی کہ جو تمہارے اطمینان کی وجہ سے سو جاتی تھی۔ اللہ اکبر، حضرت عباس کا مرتبہ۔ ہاں عزیزوں، حضرت عباس کے جوار میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں، جناب امیر کی تمنا کا ذکر کر رہا ہوں۔ آج امام رضا کی شہادت کا بھی دن ہے۔ مامون عباسی نے امام رضا کو زہر سے شہید کر دیا۔ ایک جملہ عزیزان گرامی، جس وقت شہادت کے بعد معصومہ خم پہنچی ہیں جناب فاطمہ امام موسیٰ بن جعفر کی بیٹی، تو ہر طرف سیاہ پوشی دیکھی
پوچھا کہ یہ سیاہ پوشی کی وجہ کیا ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ خراسان میں آپ کے بھائی کو زہر طغا سے شہید کر دیا گیا، یہ سننا تھا کہ ناخے سے گر گئی۔ اللہ جانے رسول کی بیٹیاں کہاں کہاں ناکوں سے گری۔ زینب کربلا سے شام کے درمیان اور فاطمہ معصومہ قوم 17 دن صرف زندہ رہی، بھائی کا غم برداشت نہ کر سکی۔ ہاتھوں کو جوڑ کے کہوں گا شہزادی، ایک بھائی کا غم برداشت نہ کر سکی۔ ارے ہمارا سلام ہو اس ام المصائب پر جس کے سامنے 18 بھائی قتل کر دیے گئے، اور وہ بھی عباس جیسا بھائی۔ جس وقت عباس جا رہے تھے یہی تو کہا تھا زینب نے عباس، بابا نے کہا تھا رسن بندھے گی، بابا نے کہا تھا یہ تو معلوم ہے ہوگا، لیکن سوچتی تھی کہ جس کے 18 بھائی ہوں اور وہ بھی عباس جیسا بھائی ہو جس کا۔ لہذا جس وقت عباس جا رہے تھے بس 2 یا 3 منٹ میں مجلس کو میں نے تمام کر دیا۔ ایک ویرانی تھی، ایک سناٹا تھا۔ زینب خیمے کے در پہ آ گئی، آقا حسین عباس کو ودا کر رہے ہیں۔ سکینہ نے اپنے سوکھے ہوئے مشکیزے کو عباس کے علم میں باندھا، عباس چلے گئے۔ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے فضا جلدی جا کے میرے ماں جائے کو بلا لاؤ۔ آقا حسین در خیمہ پہ آئے، کہا بھیا عباس جا رہے تھے، میں نے دیکھا کہ آپ نے انگشت مبارک سے عباس کے علم کے پھریرے پہ کچھ تحریر فرمایا۔ ہاں زینب میں نے کچھ لکھا تھا۔ اے بھیا ہمیں بتا دیجئے کیا لکھا تھا۔ زینب تم برداشت نہ کر سکو گی، بھیا آپ کو اماں کے حق کا واسطہ بتا دیجئے۔ اے زینب اب میرا شعر واپس نہیں آئے گا، میں نے علم کے پھریرے پہ لکھ دیا اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ ہاں عباس تو نہ آئے، خبر شہادت آئی، خون میں ڈوبا ہوا علم لے کے حسین آئے۔ ایک مرتبہ زینب نے حسین کو دیکھا، علم کو دیکھا، بھیا میرا شیر ترائی پہ سو گیا، میرا غیور مارا گیا۔ لیکن اتنا بتا دیجئے کہ جب آپ عباس کے قریب پہنچے تھے تو کیا میرا بھائی زندہ تھا؟ ہاں زینب عباس میں رمق جان باقی تھی۔ اچھا بھیا کیا کچھ گفتگو ہوئی؟ کہاں زینب کوئی دیر گفتگو بھی ہوئی۔ اے زینب تمہیں معلوم ہے کہ جاتے جاتے بھی عباس نے میری ایک تمنا پوری کر دی۔ ارے زینب تڑپ گئی، بھیا کون سی تمنا؟ کہا زینب میں نے عباس سے کہا عباس ارے جب سے دنیا میں آئے ہو ہمیشہ آقا کہا، کبھی بھائی نہیں کہا، ایک مرتبہ بھائی کہہ کے پکارو۔ زینب کہتی ہے بھیا کیا عباس نے بھائی کہہ دیا؟ ہاں زینب میرے اصرار پہ ارے ایک مرتبہ بھائی کہہ کے بلایا، میں نے دوبارہ کہا عباس ایک مرتبہ اور کہہ دو، لیکن کوئی آواز نہ آئی۔ یہ سننا تھا کہ زینب نے فرات کا رخ کیا۔ اے عباس ایک تمنا زینب کے دل میں ہے، اے عباس ایک مرتبہ فرات سے واپس آ جاؤ، زینب کو بہن کہہ کے پکار لو۔ زینب کی تمنا دل میں رہ گئی۔